بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ انجیر سب کو معلوم ہے، فگ جس کو کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، بڑے مفید ہیں صحت کے لحاظ سے، گرم خوراک ہے۔ والزیتون، زیتون اولیو کو کہا جاتا ہے، اولیوز بھی بڑے مفید ہیں انسانی جسم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو درختوں کی قسم کھائی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، طور سینا کی قسم۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی اور وہ ہم کلام ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ چوتھی قسم ہے، واو قسم کے لیے آتا ہے بعض مرتبہ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر مکہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو پرامن قرار دیا، یعنی سیفٹی والا ہے یہ، یہاں تک کہ اس کے جانوروں کو نہیں چھیڑا جاتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، اجازت نہیں شریعت میں، اور اس کے جو خود رو پودے ہیں جو خود بخود اگتے ہیں اس کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ امن دیتا ہے شہر، جانوروں کو بھی، ویجیٹیشن کو بھی، نباتات کو بھی، انسانوں کو بھی امن ہے اس شہر کے اندر۔ یہ امن والا شہر ہے شہر مکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور سے کتنی محبت، شہر کی قسم کھائی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کی ذات کی قسم کھائی، کسی کی ذات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کھائی بجز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور سے بہت زیادہ محبت، یہاں تک کہ دوسرے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے خطاب کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو قرآن کریم نے کبھی مزمل کے لقب سے خطاب کیا، تو کبھی مدثر کے لقب سے خطاب کیا، یا ایھا النبی کہا کہیں، تو کیا یا ایھا الرسول کہا کہیں جگہ، رسول، نبی، مزمل، مدثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے القاب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، اور جہاں کہیں نام لیا ہے وہاں ایک خاص مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بتلانا، وما محمد الا رسول، اور اس بات کو واضح کرنا کہ اللہ محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے، رسول کے درجے پر ان کو رکھنا ہے، خدا کے درجے تک نہیں پہنچانا۔ اس بات کو واضح کیا گیا، اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی کی ذات علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا وہی ہے، اور حضور کو اگر کچھ دیا جاتا ہے تو بعض غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں حضور کو، وہ خبریں ہوتی ہیں، اس کو علم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ انباء الغیب، غیب کی خبریں حضور کو بعض دی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من
قبلہ الرسل، محمد صرف رسول ہیں، ان کو خدا کے درجے تک نہیں پہنچانا۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، روحانی باپ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں کی لائن سے نسل بھی آگے نہیں چلائی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 22 پارے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اس پر مہر ہیں، مہر، سیل، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضور نے خود کہا ہے، ترمذی ابو داؤد کے اندر روایتیں موجود ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں نبیوں کے سلسلے پر سیل ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں، لیکن وہ نئے نبی تھوڑی ہیں۔ تو لاسٹ پروفٹ ہوڈ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا، بے پناہ محبت، اور اس کا اظہار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ محبوب کبریائی ہیں اللہ کے رسول، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے معیار قرار دے دیا کہ تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ میری محبت تک تمہیں پہنچا دے گا، میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد ان سے کہہ دو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ بھلا بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت کا اظہار کیا قرآن میں، اور اس محبت کے اندر کیا معیار قرار دیا، میری اتباع کرو، میں جو کہوں وہ کرو، میں جن باتوں سے روکوں ان باتوں سے رک جاؤ، میرے اور میرے صحابہ کرام کے آگے مت بڑھو، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو انہوں نے نہیں کیا وہ مت کرو۔ سمپل اینڈ سویٹ، شارٹ اینڈ سویٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ بیان کر دیا، بالکل بیسک رول ہے، بیسک رول، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ پرنسپل ہے، یہ رول ہے، گائیڈ لائن ہے زندگی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے جو منائی جاتی ہے زور و شور سے ایشیا کے ممالک کے اندر خاص طور پر، اور اس میں بھی انڈیا اینڈ پڑوس ملک کے جو ہیں خاص طور پر برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس کا بعض جگہوں میں اور علاقوں میں تو پتہ نہیں کہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ باقاعدہ کیک کاٹا جا رہا ہے، سیلیبریشن کیا جا رہا ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا واقعتاً ایک ایسی چیز ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جائے، واقعتاً ایک ایسی چیز ہے جس پر خوشیاں منائی جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا دنیا میں، جس کی وجہ سے ہدایت کے چراغ روشن ہو گئے، ہدایت کا اجالا نے پوری دنیا کو منور کر دیا واقعتاً۔ لیکن سیلیبریشن کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے نا جو خود حضور نے کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے منڈے کے دن، پیر کے دن، حضور پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے،
سیلیبریٹ کرنا ہے تو روزے رکھو، سیلیبریٹ کرنا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں جیسے کہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کثرت سے درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو۔ درود کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ تو ان پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرما، درود نازل فرما۔ سیلیبریٹ کرنے کے یہ طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کیا جائے، سنت پر ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے، یہ ہے سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس طرح کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ کبھی ہم نے الگ سے وقت نکالا ہماری زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنے کا، حضور پاک کے اخلاق کو پڑھنے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو سیلیبریٹ کرنے کے یہ طریقے تھے، درود، روزہ، نمازوں کی پابندی، سیرتوں کو پڑھنا، سیرتوں کو زندگی میں لانا، سنتوں کی اتباع کرنا۔ لیکن طریقہ ہم نے بدل دیا، ایسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کس جگہ شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سڑکوں پر جا کر ڈھول تحاشے لگانے، میوزک کو عام کرنا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور اس کو شریعت کا نام دینا؟ ایک تو یہ گناہ کے کام ہے ہی، گناہ کے کام اس معنی کر کہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ جس شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سڑک پہ پڑے ہوئے کوئی نقصان دہ چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نقصان دہ چیز زمین سے اور سڑک سے ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مثلا ایک بنانا پیل پڑا ہوا ہے یا ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو سائڈ پر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا یہ شریعت اجازت دے گی اس بات کی کہ تم راستے بند کر کے رکھو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ؟ اس کی اجازت دے گی شریعت؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور پھر اوپر سے پریڈ نکال کر ڈھول اور تحاشے، میوزک زور زور سے لاؤڈ سپیکر میں بلاسٹ کرنا، کیا اس کی اجازت دیتی ہے شریعت؟ میوزک جو کہ گناہ ہے، جس کو لہو قرار دیا ہے قرآن کریم میں، اس کو اس طرح عام کیا جا رہا ہے، اس طرح پھیلایا جا رہا ہے میوزک کو کہ نظم کے اندر بھی میوزک پیچھے بج رہا ہے اور اس کو لوگ سٹیٹس پر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ میوزک ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس کی اجازت شریعت دے سکتی ہے؟ ایسے پریڈز میں عورتیں باہر آتی ہیں، نہ جانے کتنی بے پردگی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، کیا اس کی اجازت شریعت دے سکتی ہے؟ ہرگز شریعت کی طرف سے ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور اوپر سے ستم تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو شریعت کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ کے جذبات کو سلام، لیکن یہ جذبات غلط طریقے پر شیطان استعمال کر رہا ہے۔ شیطان نے انہی جذبات کو غلط راستے پر لگا دیا اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ دھوکے باز ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کے دھوکے بازیت کو، اس کے دھوکے باز ہونے کو بیان کیا ہے۔ وہ غرور ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز اللہ کے معاملے میں تمہیں سخت دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ دھوکہ کیوں؟ محض اس بنیاد پر کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے شریعت مطہرہ کو اور اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہرگز ایسی جگہوں میں شرکت نہ کریں جہاں لوگ کر رہے ہیں، ان سے اگر اپنی قدرت میں ہے اور بس میں ہے تو روکنے کی کوشش کریں۔ اس میں خرابیاں جو تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پر دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت تو جسے محبت ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ تو معشوق کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کی ہر ہر چال کو، ہر بول کو، ہر قول اور فعل کو وہ اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سنت سے اسے محبت ہوتی ہے۔
چاہے وہ عبادات کی لائن سے سنت ہو یا معاملات کی لائن سے سنت ہو یا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی لائن سے سنت ہو. یہ ہے محبت کے تقاضے. اس لیے یہ جو موقع آ رہا ہے اس میں ایک بات یہ بھی غور کرنے جیسی ہے کہ اصل جو صحیح قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ تو 8 ربیع الاول ہے. 8 ربیع الاول جو کل گزر چکی, اور 12 ربیع الاول کا ایک قول ہے کہ ممکن ہے اس تاریخ کو ہوئی ہو. الگ الگ لوگوں نے الگ طریقے سے نقل کیا, جس کو جو یاد رہا اس حساب سے, لیکن صحیح قول 8 ربیع الاول کا ہے. 12 ربیع الاول کا ایک قول ہے دوسرا, وہ صحیح نہیں ہے. اور 12 ربیع الاول کے دن وفات ہوئی یہ طے ہے, یہ طے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو جس میں اختلاف نہیں اس دن کو پیدائش کا دن سمجھ کر منانا, یہ تو کہیں ہمارے اس فعل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اس لیے کہ اس دن میں وفات تو طے ہے, وفات ہوئی ہے, لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. ہم نے محمدی بننا چھوڑ دیا تو دنیا مسلط ہو گئی. ہم ہمارے پیغمبر سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, اور محبت کا جو جذبہ ہے اس کو اپنے اعمال کے اندر بھی تو ظاہر کریں. ہم محمدی صرف نام کے نہ بنے, ہم صفت اور اخلاق کے بھی محمدی بنے. پھر دنیا کے اوپر جو جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کا رونا بیکار ہے, بے سود ہے. اس لیے آج ویسے تفسیر تو کرنی تھی سورہ 3 کی, لیکن موقع اور محل کے لحاظ سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ سب باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرو, زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور ایک بات یاد رکھو, درود پاک کو لوگ بہت زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں. درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا کنیکشن حضور کی ذات کے ساتھ بہت تیزی سے ہوگا. جو جتنا زیادہ درود پڑے گا کل کو قیامت کے دن حضور کے بھی وہ اتنا ہی قریب ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بڑھاؤ, تعلق بڑھاؤ. یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی حضور کے سامنے مشہور کرنے کا یہ طریقہ ہے, کیونکہ تمہارا نام کے ساتھ درود پیش ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. تو درود کا اہتمام, سیرتوں کی اتباع, سنتوں کی اتباع, سیرتوں کو پڑھنا, گھر کے اندر یہ ماحول قائم کرنا. لائٹنگ وغیرہ لگانے سے محبت کا اظہار نہیں, محبت کا اظہار حضور کو فالو کرنے میں ہے. یہ لائٹنگ وغیرہ لگا کر یہ اسراف ہے, اسراف کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی جیسا اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتا ہے اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.